گر گیا، تباہ ہو گیا۔ ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد چشتی صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ بھارتی فضائیہ کو ایک اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے سر۔ دبئی میں ایک ایئر شو کا انعقاد کیا گیا تھا، اس میں بھارت کا جنگی طیارہ تھا تیجس، جس نے پرفارم کیا، لیکن تکنیکی خرابیاں تھیں، طیارہ گر کر تباہ ہو۔ بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ میں نے آپ سے نیوز سنی ہے، لیکن یہ تیجاس کی جو ہسٹری ہے وہ اتنی قابل فخر ہندوستان کے لیے پہلے بھی نہیں تھی۔ یہ جہاز 40 سال پہلے انہوں نے پلان کیا تھا بنانے کا 1985 میں، اور آج تک 40 سالوں میں صرف 40 جہاز بنا سکے ہیں۔ ابھی تک انڈین ایئر فورس یہ بھی نہیں فائنل کر پائی کہ یہ جہاز جو ہے اس میں انجن امریکہ کا لگنا ہے یا دوسرا لگنا ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے رشین انجن کی بات کی تھی اتنا عرصہ۔ امریکن نے ان کو کہا کہ تیجاس کے لیے وہ امریکن انجن دے دیں گے، اس کے باوجود اتنے عرصے میں ان کے جہاز کے انجن بھی فائنل نہیں ہو پائے تھے، اور ان کی ڈپینڈنسی بہت زیادہ تھی ہندوستان ایروناٹیکل کمپلیکس جو بناتی ہے حال کے نام سے ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ، اور انہوں نے بھی آج تک اس کی انڈین ایئر فورس چیف خود ذکر کر چکے ہیں۔ 9 جنوری کو انہوں نے ایک پبلک سیمینار میں کہا تھا اسی سال کہ مجھے 9 سالوں میں 40 بیجاز میں سے ایک بھی جہاز نہیں ملا، اور ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ جو حال کمپنی ہے وہ انہوں نے ابھی تک ہمارا پرومس نہیں میٹ کر پائے۔ تو یہ ایک ایلیمنٹ آف فرسٹریشن کہہ لیں یا ان میں ایک ڈسکنیکٹ تو پہلے سے ہی موجود تھا، اور یہ افسوسناک حادثہ ہے۔ ظاہر ہے اگر کسی ملک کا بھی ہوتا ہم اس سے خوشی نہیں مناتے، لیکن یہ ان کی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز تھی، جو ان کی انوالومنٹ تھی، جو ان کی انجن کی کلیئرٹی نہیں تھی، وہ آج تک ظاہر ہے ان کو خود بھی اتنی ڈسٹربنس تھی۔ اور یہ ظاہر ہے ایک شاخسانہ ہے، اور اتنے بڑے ایونٹ کے اوپر جہاں دنیا کے ظاہر ہے سب سے فرنٹ لائن جہاز آتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر اس میں بیسٹ پائلٹس حصہ لیتے ہیں، کیونکہ ایروبیٹکس عام لوگ نہیں کر پاتے، روٹین کے پائلٹس نہیں کرتے، ان کی اسپیشل تیاری کرنی ہوتی ہے، اس کا انہوں نے ایک اسکل ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، اور پبلک میں ظاہر ہے بہت پریشر ہوتا ہے اتنے بڑے شو پر، اور جس کا مطلب ہے دونوں چیزیں ثابت ہوئی ہیں، ایک نہیں ہوئی، ایک جہاز کی اتنی کوالٹی اور انفارچونیٹلی پائلٹ کی اسکل یا اس کی ایبلٹی ٹو ہینڈل اس ایمرجنسی میں۔ ظاہر ہے ابھی ڈیٹیلز نہیں آ رہی، جب تک ڈیٹیلز آئیں گی تو پتہ لگے گا کہ کیا وجہ ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے اتنی بڑی ایئر فورس کے لیے بہت بڑے امبیرسمنٹ اور ایک کنسرن کا موقع ہونا چاہیے۔ اچھا خالد چشتی صاحب، بھارت کے جو یہ جنگی جہاز ہیں اڑتے تابوت ہیں، اور بھارتی میڈیا بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ایئر شو میں تو حصہ لیا لیکن تکنیکی خرابی تھی۔ تو ایس او پیز کیا ہوتی ہے عموماً ایئر شوز میں حصہ لینے کے لیے؟ جو طیارے ہوتے ہیں ان کی فٹنس کو بھی چیک کیا جاتا ہے، اس کے بغیر ہی انہوں نے روانہ کر دیا؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور میں نے بھی ابھی کہا کہ یہ جو اس طرح کے ایئر شوز ہوتے ہیں اس میں نہ صرف کرو بڑا سلیکٹڈ ہوتا ہے، ویل ٹرینڈ ہوتا ہے، بلکہ جہازوں کی سروسیبلٹی بھی ظاہر ہے انشور کی جاتی ہے کہ ٹاپ آف دا لائن ہو، اس میں کوئی رسک نہیں لیا جاتا، جو کوئی بھی مینٹیننس ایشو ہو۔ ظاہر ہے اس طرح کے جو مشن کے یہ بہت ڈیمانڈنگ مشن ہوتا ہے، جو ایروبیٹکس لو لیول پر کرنے ہوتے ہیں، یہ دونوں کا امتحان ہوتا ہے۔ نہ صرف فائٹر جہاز کی صلاحیتیں اپنے عروج پر یا لمٹس تک آپریٹ کرتی ہیں، بلکہ فزیکل جو فائٹر پائلٹ اڑا رہا ہوتا ہے، اس طرح کی منورنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی سپر فٹ بھی ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے ویجیلنس بھی ہونی چاہیے۔ اس کے اسکل کا لیول اتنا زبردست ہوتا ہے کہ وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ایک جس کو میں نے کہتے ہیں کہ ایفرٹ ہوتی ہے اور ایک ٹریننگ ہوتی ہے، جس کے بعد یہ پائلٹس کلیئر کیے جاتے ہیں جس طرح کے شوز پہ حصہ لیتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی پائلٹ جو ڈیٹیل ہو جائے یا کوئی بھی جہاز ہو اس کو یہ شامل کر لیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑا افسوسناک ہے، لیکن ظاہر ہے یہ بڑا عرصے سے ان کی اپنی ایئر فورس ہی ڈسسیٹسفائیڈ ہی، ناخوش تھی، ان کو بہت ساری شکایات تھیں۔ جو ایروناٹیکل کمپلیکس میں نے جس کا کہا، یہ جو بنا رہی ہے ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ جو ہے، اور ان کے ساتھ ڈسکنیکٹ بہت زیادہ تھے۔ اور دوسری طرف بھی میں آپ کو ایک کمپیریزن پیش کرتا جاؤں کہ پاک فضائیہ دنیا کی واحد ایئر فورس ہے 190 ملکوں میں، جس نے خود ایئر فورس نے جہاز بنایا ہے۔ یہ جہاز انڈیا نے آؤٹ سورس کیا ہوا تھا، پاک فضائیہ نے خود ڈیولپ کیا، اس کے انجینئر نے، کیونکہ اسی وجہ سے آپ اپنی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو اپنی چیلنجز ہوتے ہیں، ان کو انکارپوریٹ کر پاتے ہیں، اور آئندہ جتنی اپ گریڈیشن یا ماڈیفکیشن ہوتی ہے وہ بھی آپ بلٹ ان کر لیتے ہیں، کیونکہ جب آپ خود اس طرح کے نو ہاؤ میں سے گزرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پاک فضائیہ کی ٹیکنیکل بھی اور ہماری جو کیپیبلٹی ہمارا JF-17 تھنڈر اس وقت آپ نے دیکھا پوری دنیا اس وقت کیوریوسٹی میں ہے، شوق رکھتی ہے جاننے کا ان کو۔ اس کے باوجود ظاہر ہے اتنا زیادہ ڈیمانڈ ہمارے تو سیل بھی ہوا ہے انڈین ایئر فورس کے ابھی تک 40 ظاہر ہے 40 سالوں میں ہو۔ اور ایک آخری بات ایک بتاتا چلوں، یہ جو مئی کا کانفلکٹ ہوا تھا، ان جہازوں نے حصہ بھی نہیں لیا تھا، کیونکہ ان جہازوں کو سری لنکا کے پاس ان کا ایک بارڈر ہے، سولور ایئر بیس وہاں پہ ہے، وہاں رکھا گیا تھا، یعنی بارڈر سے بہت دور، جو پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر پائے تھے۔ یہ ان کا اپنا لیک آف کانفیڈنس تھا انہی جہازوں کے اوپر۔ جی بالکل
खालिद साहब साथ ही मौजूद रहिए, जरा हम अपने नाजरीन को ये मनाजिर दिखा रहे हैं। एक जानिब वो मंजर है जो दुबई एयर शो का मंजर है जब ये जंगी तैयारा गिरकर तबाह हुआ, और दूसरी जानिब मंजर ये है कि ये जो भारतीय फजाइया का लड़ाका तैयारा था तेजास, ये यहाँ पर एक ऑयल जो है वो लीक होते हुए देखा जा सकता है। जब ये यहाँ पहुँचा तो ऑयल लीक हो रहा था। अब इस ऑयल लीकेज को रोकने की कोशिश किस तरह से की गई वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि शॉपिंग बैग्स का, यानी कि शॉपर्स का सहारा लिया गया। शॉपिंग बैग के जरिए एक लड़ाका तैयारे का जो ऑयल लीकेज था उसको रोका गया। तो ये तो जुगाड़ के जरिए काम चला रहे हैं और बातें इनकी करोड़ों की हैं, दुकान इनकी जो है वो पकौड़ों की है। जी, ये बहुत सीरियस प्रोफेशन होता है। आपको अंदाजा है कि ये बहुत ही टेक्निकल फील्ड होती है। फाइटर जहाज बनाना, उड़ाना, उसकी मेंटेनेंस जो है, इसको एडहॉकिज्म पे बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसको एक बड़ी प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया जाता है। उसके बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड्स, SOPs होते हैं। इसकी टेक्निकल जॉब गाइड्स होती हैं। इसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग्स ना सिर्फ पायलट्स करते हैं बल्कि टेक्नीशियंस भी करते हैं। तो ये सारा जहाज़ों को ये सिर्फ बना लेना नहीं होता, इनकी इंटीग्रेशन, उनकी मेंटेनेंस, उन पर आपका स्किल कितना डेवलप हुआ है आपकी टीम का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है देखना। और ये जाहिर है ये सब कुछ साबित करता है कि उस तरह प्रोफेशनली ना इसको मेंटेन किया गया। और बदकिस्मती से जब डिटेल्स आएंगी, मैं जो आपके टेलीविजन पर वीडियो चैनल देख रहा हूँ उसके अंदर मुझे लग नहीं रहा कि उसका पायलट को इजेक्ट करने का कोई मौका मिला है। और एक और आखिरी बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट करता चलूँ कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पायलट्स पर भी होता है। और आमतौर पर शायद वो जहाज बचाने की कोशिश में शायद वो इजेक्ट करने का मौका भी ना मिला हो, या शायद पायलट आखिरी वक्त तक उसको बचाने के लिए उम्मीद हो कि शायद मैं खुद भी बच जाऊंगा और जहाज को भी मैं जमीन पर क्रैश होने से पहले रिकवर कर लूंगा, लेकिन जो लग नहीं रहा है था। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, आखिर में आपसे ये भी बात पूछ लेंगे कि जैसे कि आपने कहा कि पायलट्स पर प्रेशर होता है और महारत का भी मुजाहरा होता है यहाँ पर, तो इंडियन पायलट्स की कितनी बड़ी सुबकी है, कितनी बड़ी शर्मिंदगी आलमी दुनिया के सामने एयर शो के दौरान उनका तैयारा गिरकर तबाह हो गया। जी, मैंने यही कहा पहले कि ये बहुत बड़े स्टेक्स होते हैं, क्योंकि देखें ये आप बेस्ट फुट फॉरवर्ड ये कहते हैं, या बेस्ट फेस होता है आपकी एयरफोर्स का, या आपने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होती है ना सिर्फ जहाज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दुनिया में यहाँ बहुत सिलेक्टिव पायलट आते हैं, मोस्ट स्किल्ड होते हैं, उन्होंने बहुत रिहर्सल की होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर ये ज़ाहिर ऑपरेट कर रहे होते हैं। जब ये कर रहे होते हैं तो इनको पता होता है कि सारी दुनिया इनको ना सिर्फ जमीन पर देख रही है, बहुत सारे चैनल दिखा रहे हैं, और ये एक इम्पैक्ट कैरी करता है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ये एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म होता है, जो दुबई एयर शो होता है या पेरिस एयर शो या दुनिया में सिंगापुर एयर शो या कहीं भी दुनिया में होते हैं, ये एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे लोग या खास तौर पर जो एयरफोर्स के प्रोफेशनल्स होते हैं, सीनियर डिसीजन मेकर्स होते हैं, कमांडर्स होते हैं, वो एक ओपिनियन बनाते हैं जहाज की मनोवरेबिलिटी देख के, उसकी परफॉर्मेंस देखकर, उसकी कारकर्दगी से इम्प्रेस होते हैं। तो फिर वो मुल्कों को वो ऑफर होता है, एक उस मुल्क ऑफर करता है इनको जहाज खरीदने के लिए। तो ये इनके लिए बड़ा अफसोसनाक है। इनके लिए जाहिर है कि इमेज बहुत बड़ा इनका जो डेवलप हुआ है, इतने अरसे से मई में नेगेटिव उनका ये हुआ था कि उन्होंने जहाज मारे। अभी कल ही कांग्रेस ने बयान दिया था कि उनको नुकसान जो पाक फिजाइया ने किया है वो एक रिकॉर्ड है और एम्बैरेसमेंट हुआ था, और अगले दिन ये जहाज का क्रैश हो जाना जो है ये बहुत ज्यादा पेनफुल होगा उनके लिए। और इमेज अगर कोई बचा था तो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे सवाल उठना शुरू हो जाएंगे इंडियन एयरफोर्स की, ना सिर्फ कारकर्दगी पर, पायलट्स की स्किल पर, बल्कि उनकी मेंटेनेंस और जहाज की जो डेवलपमेंट उन्होंने किया जिसको वो लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे, उसकी मार्केट को बहुत झटका लगेगा। जी, अब वो खालिद साहब कहते हैं ना कि मैन बिहाइंड द गन मैटर्स द मोस्ट। शायद यही वजह है कि इनसे राफेल तैयारे भी नहीं संभले और वो भी हमारे हाथों जो है वो तबाह हुए। SOPs बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं क्या होते हैं जब इस किस्म के कोई एयर शो का इनकाद होता है जिसमें किसी भी मुल्क के जहाज़ जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो यूजुअली SOPs क्या होते हैं, क्या मराहिल होते हैं जो देखना होते हैं? जी देखिए, इसके SOPs तो बड़े स्टैंडर्ड होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये आपका फेस होता है, ये दुनिया आपको रेट करती है, आप अपने मुल्क पे जहाज कैसा उड़ाते हैं वो कोई नहीं देखता, लेकिन जब आप दुबई जैसी जगहों पे, ये दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एयर शो होता है, यहाँ पे पूरी दुनिया से जहाज आते हैं और कन्वर्ज करते हैं, और फिर ना सिर्फ आप डिस्प्ले करते हैं जमीन पर अपने जहाज़ों को, मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, तजज़िया निगार होते हैं, उनको दिखाते हैं जमीन पर, अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं। फिर आपने नोट किया होगा कि इन्हीं जहाज़ों के सामने उन्होंने बहुत सारे वेपन्स रखे होते हैं डिस्प्ले के लिए। वो प्रूव करते हैं कि इतना कैपेबल जहाज है, इतने बॉम्ब उठा सकता है, इतने मिसाइल उठा सकता है,
اور جب یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جہاز ہوا میں پائلٹ لے کر جاتے ہیں اور جہاز کی کارکردگی، اپنی مینووربلٹی، انجن کی تھرسٹ، اس کی کلائم ریٹ دکھاتے ہیں کس طرح کا، کتنی ٹائٹ وہ ٹرن کرتا ہے، راؤٹ مینوور کرتا ہے دوسرے فائٹر جہازوں کو. تو یہ سارا کچھ، وہ سب کچھ ایک شو کے اندر آپ پروو کرتے ہیں، اپنا لیول دکھاتے ہیں، اپنی ورتھ دکھاتے ہیں. تو دنیا آپ سے ظاہر ہے متاثر ہو کر پھر آپ کو اپروچ کرتی ہے کہ انہوں نے آپ کے جہاز خریدنے ہیں، نہیں خریدنے، کتنے خریدنے ہیں. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اتنے سالوں سے پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر حصہ لے رہا ہے اور الحمدللہ کامیابی سے لے رہا ہے. اور پھر ظاہر ہے جب بھی کامبیٹ میں اس کو اس قوم کی میں چیلنج کے لیے پکارا، JF-17 تھنڈر اور J-10C اور F-16 سب جہازوں نے الحمدللہ یادگار پرفارمنسز دی ہیں. جی اچھا خالد چشتی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ مہارت اور قابلیت بھارتی پائلٹس کے پاس نہیں ہے؟ چاہے رافیل خرید لے بھارت یا MiG-21، پاکستانی پائلٹس کے پاس وہ مہارت ہے، وہ قابلیت ہے جس سے بھارتی طیارے مار گرائے جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے. دیکھیے، میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی اپنی مشین پر آپ کا اپنا کانفیڈنس نہ ہو، ان کے ایئر چیف نے ابھی کہا کہ ہمیں ٹیکنالوجی لیٹ کی جاتی ہے اور ہمیں ڈینائی کی جاتی ہے. جیسے میں نے شروع میں پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ ابھی تک امریکن سے وہ پر امید ہیں کہ یہ انجن ہمیں دیں گے. یعنی آپ کو 40 سال ایک جہاز بناتے ہو گئے ہیں، ابھی تک انجن فائنل نہیں ہو سکا، کیونکہ اب انہوں نے ذہن بنایا کہ ہم اس سے پاورفل انجن ہے جو امریکہ دے گا. لیکن امریکہ کے ساتھ جو تعلقات پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا، اس کی وجہ سے پھر اس جہاز کا مستقبل ایک کنفیوژن کا شکار ہے کہ جہاز میں انجن فائنل کون سا لگے گا. تو یہ جہاز انہوں نے بنایا ہی ایک اپنی انڈیجینیس تھا کہ ہم تو اس کو ایکسپورٹ کریں گے، پوری دنیا میں ہم اس کو بیچیں گے. لیکن بیچنا تو دور کی بات، ابھی تک وہ خود بھی صحیح نمبر پہ بھی نہیں کر سکے، آپریشنلائز بھی جنگ میں نہیں کر سکے. اور اس سے اوپر یہ جو سب ساری دنیا کے سامنے جس کو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے لوگ منظر دیکھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس کا فیوچر میرا خیال ہے کہ اب بڑا افسوسناک فیوچر ہوگا اس ایئر فورس کا. نہ اس جہاز کا نہ صرف اپنی ایئر فورس میں بلکہ گلوبلی بھی اگر وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک مارکیٹ کیپچر کریں گے، تو وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ کامیابی کا امکنات ہونے لگے. خالد صاحب، جس قسم کا یہ واقعہ پیش آیا، اس سے نہ صرف بھارت کی دفاعی صنعت کی کمزوری ظاہر ہوئی ہے، بلکہ ایسے میں تو پھر اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے ان ممالک کے لیے جن ممالک سے یہ جہاز اپنے خریدتا بھی ہے، پھر تو وہ بھی سوچیں گے کہ بھارت کو انہوں نے جہاز دینا یا نہیں، کیونکہ رافیل کی جتنی بدنامی بھارت نے کروا دی ہے، اس کے بعد تو میرے خیال سے دوسرے ممالک بھی سوچیں گے کہ بھائی ان کو اپنے جہاز بیچیں یا نہیں. جی ایسا ہی ہے، کیونکہ صرف یہی نہیں بات ختم ہوتی. دیکھیے ابھی ہندوستان کے ایئر فورس چیف نے بعد میں بھی یہ کہا تھا، 30 مئی کو ہمارے کانفلکٹ کے بعد کوئی 25 دن بعد انہوں نے ایک پبلک سیمینار میں کہا تھا کہ جب میں کوئی کانٹریکٹ سائن کرتا ہوں، سائن کرتے وقت کسی چاہے وہ جہازوں کا یا میزائل، مجھے سائن کرتے وقت پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈلیوری ڈیٹ دی جا رہی ہے یہ ریئلسٹک نہیں ہے، حقیقت پسندانہ نہیں ہے، مجھے ڈلیوری یہ نہیں ملنی، لیکن میں پھر بھی سائن کر دیتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کمپرومائزز کرتے ہیں ہر طرف سے، اور وہ جو ڈلیوری ڈیٹ ہے جب وہ نہ ملے تو ظاہر ہے آپ پرانے جہازوں کو مینٹیننس یا ایڈ ہاک قسم پہ ٹرین کر کے اور مینٹین کر کے چلاتے ہیں، اور ان کا پھر مستقبل یہی ہوتا ہے. جبکہ پاک فضائیہ میں اکثر جاتا ہوں، جب بھی یہ بیسز پر جاتا ہوں یا ایئر کوارٹر جاتا ہوں، تو سارے پروجیکٹ الحمدللہ اللہ کی مہربانی اور لیڈرشپ جو ہماری ہے اس وقت ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے کمانڈ میں، وہ پروجیکٹ ٹائم سے آگے چل رہے ہوتے ہیں. وہ ارجنسی ہے، ایک پرسویشن نظر آتی ہے، ایک کمٹمنٹ نظر آتی ہے. لیکن وہ میں دوسری طرف دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کی ایئر فورس ظاہر ایک فرسٹریشن کا شکار ہے. اسی لیے آپ نے جس کا ذکر کرے کہ MiG-21 انہوں نے تقریباً 60-65 سال کے بعد ابھی گراؤنڈ کیے ہیں، کیونکہ وہ آبسلیٹ ہو چکے تھے. ان کو وڈو میکر کہتے تھے یا فلائنگ کافن کہتے تھے، کیونکہ وہ مینٹیننس پہ کمپرومائز کر کے اس کو چلائے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک لمٹ جب اس کی انجن کی یا اسٹرکچر کی لمٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ظاہر ایکسیڈنٹ پرون ہو جاتے ہیں اور زیادہ آپ کے حادثات ہوتے ہیں. لیکن یہ تو ان کا ایک شو جس کو میں نے کہا فیس تھا، جس کو وہ ظاہر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس نہ صرف جہاز یہ ہے بلکہ یہ اتنا قابل جہاز ہے کہ یہ ہم سیل کریں مختلف ملکوں کو. لیکن یہ خود ہی نہیں کر سکے، تو میرا خیال ہے ایک اور بہت بڑا جھٹکا ان کی ایئر فورس کو لگے گا، اور ان کی جو ایکسپورٹ مارکیٹ ہے اس کو تو بہت ہی زیادہ نقصان ہوگا. ٹھیک ہے خالد چشتی صاحب، ساتھ ہی رہے گا. حارث نواز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. حارث نواز صاحب، دبئی ایئر شو میں بھارت کا جنگی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا اور معلوم یہ ہوا کہ لڑاکا طیارے میں تکنیکی خرابیاں تھی، پھر بھی انہوں نے ایئر شو میں بھیجا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ دنیا میں کہیں بھی کسی ملک میں یہ نہیں ہوتا. آپ یہ ایئر شو کے لیے اپنی بیسٹ مشینری، بیسٹ پائلٹ، بیسٹ ٹیکنیکل اسٹاف، بیسٹ چیک کر کے میکینیکلی چیک کر کے مشین کو بھیجتے ہیں. اور یہ ان کے لیے شرم کی بات ہے کہ ان کی ڈیفنس ایئر ڈیفنس کا یہ سسٹم پروڈکشن کا
کہ آپ نے وہاں جا کے آپ اپنی دنیا میں اپنے جہازوں کی مارکیٹنگ کرتے ہیں جو اپنے ملک میں جہاز بناتے ہیں. پاکستان نے یہ 17 تھنڈر جو بھیجے وہ پوری دنیا میں ایک مثال بنی ہوئی ہے, دنیا آ کے دیکھ رہی ہے. یہاں تک انڈین پائلٹ آ کے پاس دیکھ کے تصویریں کروا کے ہمارے پائلٹ کے ہاتھ ملا رہی ہیں جو کہ کرکٹ گراؤنڈ میں ملاتے نہیں ہیں. اور آپ نے ایک تیجا جہاز پہ پہلے 1-2 دن پہلے اس کا ایک آئل لیک ہو گیا, اس کے بعد اس جہاز میں ٹیکنیکلی غلطیاں تھیں. آپ نے یہ جہاز بیچ کے اپنی پوری ایئر ڈیفینس انڈسٹری کو تباہ کر دیا, دنیا میں جگ رسائی کروا لی, بے عزتی کروا لی. دنیا نے آپ کے سامنے آپ کے جہاز جا کے زمین بوس ہو گیا. اس سے زیادہ انڈیا کی کیا بے عزتی ہوگی, انڈین ایئر فورس کی کیا بے عزتی ہوگی, انڈین ملٹری کی کیا بے عزتی ہوگی, اور ان کے پائلٹس کا جو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے انٹرینڈ پائلٹس ہیں. اسی لیے 9 اسکواڈرن ان کے کم ہیں, انڈیا کے 900 پائلٹس ان کے کم ہیں. پائلٹس ان کے نہیں آ رہے, لوگ جوائن نہیں کر رہے ہیں, وہ ڈرتے ہیں پاکستان ایئر فورس سے. دس از اے اسٹیٹ آف افیئر. اور پاکستان ایئر فورس کی تھنڈر 17 کو ہر ایک آ کے ایم او یو سائن کر رہے ہیں, ہر ایک تعریف کر رہا ہے. جو ہم نے مینوریبلٹی دکھائی ہے, آپریشن ریڈینس دکھائی ہے, پائلٹ کی ٹریننگ دکھائی, دس آل از فورس سے ملٹی پلائر ہوتا ہے ان ایئر فورس کے اندر. میرے خیال میں ان کو شرم آنی چاہیے. پاکستان کی طرف دیکھنا مینیجر سے چھوڑ دیں, ان کی بس کی بات نہیں ہے. پاکستان فار ہیڈ ٹیکنالوجی وائز, آپریشن ٹریننگ وائز, ہر کانٹیکٹ کے نام سے بہتر ہے. 40 سال کی ریسرچ کے بعد یہ انہوں نے جہاز نکالا اور دنیا میں کر لیے. پاکستان نے 15 سے 20 سال میں یہ J-17 200 طیارے تیار کی ماشاء اللہ, اینڈ ایوری مشین از پرفیکٹ ٹو اٹس آپریشن کیپیبلٹی. اچھا بریگیڈیئر صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا وجہ ہے ایک ایئر شو کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں دنیا بھر سے ظاہر ہے ممالک کے لوگ آ رہے ہیں, وہاں طیارے آ رہے ہیں, بہترین طیارے اب جن کا مقابلہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اب جلد بازی کرتے ہیں یہ, یا پھر قابلیت کی کمی کہیں گے کہ یہ اپنا طیارہ ہی وہ لے کے گئے ہیں کہ جس میں آئل لیکیج ہے, جس میں تکنیکی خرابی ہے, جس میں شاپنگ بیگ لگا کے وہ لیکیج روک رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں نا, تیجا کے علاوہ ان کے بتاؤ جہاز ہے کون سا جہاز دکھائیں گے؟ ان کے پاس MiG-21 تھے, وہ تو پہلے کہتے کہ پائلٹ کا گریو یارڈ ہے, اس کو انہوں نے گراؤنڈ کر دی ہے. تیجا جہاز ان کے پاس اپنے انڈیجنس تھی, یہی لے کے جانا تھا, یہی ان کے پاس. ان کی اتنا وہاں پر کرپشن ہے ان کے, جیسے کہ ایئر چیف نے اور چیف عامر صاحب نے خود کہا کہ ہماری ڈیفینس انڈسٹری میں بہت کرپشن ہے. بلین آف ڈالر روپیز لے لیتے ہیں اور وہ چیز تیار نہیں کرتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے یہ لسٹیں بنائی ہے چیزیں کی اور سے خریدتے ہیں. نہ کوئی کوالٹی کنٹرول ہے, نہ کوئی رسپانسبلٹی ہے, نہ موبل پتنی ہے, کوئی چیز کا نام نہیں ہے ان میں. نہ اسی وجہ سے میں بتاؤں, ایک ایئر چیف, ڈپٹی ایئر چیف کو انہوں نے 2 دن پہلے چیک کیا, اس نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پائلٹ ابھی رافیل پہ ٹرین نہیں ہے. اور یہ یہی نریندر مودی جس نے کہا تھا کاش میرے پاس رافیل ہوتے تو میں پاکستان کا پتہ نہیں کیا کر دیتا. تو اس سے دیکھیں کہ ہم بلیو کرتے ہیں پائلٹ اسکل, آپریشن کیپیبلٹی, ٹریننگ آف پائلٹ, اور اس کو ہم سب سے زیادہ, اور پھر ہمارے پاس زیادہ ایمان ہے. یہ فورس ملٹی پلائرز ہیں, ان کے پاس کیا ہے؟ نہ مشین اچھی, نہ پائلٹ ٹرینڈ, نہ آپریشنل ٹریننگ, نہ کمانڈنگ کا ٹرسٹ. سو ان کے پاس تو کوئی موٹیویشن ہے ہی نہیں لڑنے کے لیے. دس از دا ریزن کہ یہ ان کی فوج انٹرینڈ ان پروفیشنل ہے. ان کے ٹروپس کو اپنے کمانڈر کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے, اور جس ٹروپس کا مورال ڈاؤن ہو وہ ٹروپس کبھی لڑ نہیں سکتے. اینڈ آج دنیا کے سامنے مظاہرہ کر دیا کہ انڈین ایئر فورس از انٹرینڈ پائلٹ, اینڈ اس کے بعد ٹیکنالوجی وائز ٹوٹل فیلر مشین, اور ان کو خود شرم آنی چاہیے. میرے خیال میں اس سے زیادہ سکھی دنیا میں نہیں ہو سکتی. اور اس کی کنٹری پاکستان, اللہ کا شکر ہے, میرے خیال میں اللہ کی نظر نہ لگے کہ ہمارے پائلٹ نے وہاں پر یہ سوچ کی ہیں, اور ہماری جو مشین نے آپریشن مینوریبلٹی کی ہے, فنٹاسٹک. آئی تھنک ویل ڈن پاکستان ایئر فورس. لیکن حارث نواز صاحب, تیجاز کو تو بھارت کو بڑا ناز ہے, بڑا فخر کرتا ہے بھارت ان پر, تو بغیر مہارت چیک کیے, بغیر ٹیکنیکل ایشوز کو ریزالو کیے, جنگی طیارے انہوں نے کیسے دبئی ایئر شو میں بھیج دیا جہاں پر دنیا بھر کی نظریں تھیں؟ دس ٹیکس کہ یہ کتنے غیر ذمہ دار ہیں. ان کو کوئی اپنے ملک سے محبت نہیں ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کوئی بیٹھا ہوا ہے نریندر مودی کے خلاف جس نے یہ حرکت ایسی کی ہے کہ خراب جو ہے تیجا بھیج دی ہے,
کہ جاؤ جا کے اپنے ملک کی بےعزتی ان کی کرواؤ اور اس سے پتہ چلے. میرے خیال میں اب انڈین عوام کو سمجھ آ جانی چاہیے, ان کو خود کھڑے ہونا چاہیے اور اس کو اٹھا کے سیدھا گجرات ریلوے اسٹیشن میں لے کے جائیں, اسی کھوکے میں بٹھا دیں جہاں سے اس کو اٹھا کے لائے دے چاہے بھیجتے ہوئے. یہ اس نے انڈیا کا تصور ختم کر دیا ہے, اس نے وہاں پہ جو سیکولر انڈیا تھا وہ ختم کر دیا ہے. اس نے وہاں پہ اتنی تفریق ڈال دی مائنورٹیز کے اندر اور یہ اپر کلاس ہندوؤں کے اندر کہ یہ اب وہ انڈیا رہا ہی نہیں ہے. آئی کین سی کہ انڈیا کا کیا حال ہونے والا ہے. اور یہ دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف, جہاں پاکستان کا ایک سپہ سالار فیلڈ مارشل پریاسم جی پوری فوج اس کے ساتھ کھڑی ہے پیچھے, سیتا کلائی جواب کون ساتھ کھڑی ہے, وہ اسپیشل فوج نواز حاکم نے ان کا کیا حال کیا. ہماری ایئر فورس نے, ہماری گراؤنڈ فورسز نے جس طریقے سے کشمیر میں اور اس کے بعد ان کے ایئر بیسز کو کیا کیا, ان کے F-400 کا کیا حال کیا, برہموس میزائل کا کیا کیا, پوری کے ایمرس ڈرم اڑا کے رکھ دیے. یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کے منہ پہ روزانہ جوتا مارتا ہے, جو شرم نہیں آتی ہے. روز کہتا ہے, ہر روز کہتے ہیں کہ میں نے جنگ بند کرائی, یہ آیا میرے پاس ریکویسٹ کرنے کے لیے جنگ بند کرا دو. اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے بعد جہازوں کے جو 8 گرے ہیں, ایک ڈیمیج ہوا ہے, 7 گرے ہیں. کس موقع پہ نہیں کہا, ایک پریزیڈنٹ سپر پاور کا جس سے اس کے تعلقات بڑھ سکتے ہیں وہ کہتا ہے. لیکن یہ 4 مہینے کے بعد ان کا ایک چیز کہتا ہے پاکستان 7 جہاز کے رہے. بھائی کون سے جہاز رہتے, میکن ٹائپ کیا تھا, وہاں پر ڈگریز ہیں, کوئی ویڈیو آڈیو کے ریکارڈ کسی ملک کے بنائے تھے ان سے پوچھ لو, کوئی وہ بات نہیں. دس از دا اسٹیٹ آف افیئر. تو آئی تھنک دے شوڈ بی ashamed of them. بالکل جنگی جنون میں مبتلا بھارت کتنا تیار ہے یہ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہی ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, آپ دونوں کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ.